سورہ رحمان کی آیت نمبر 31 سے 44 تک قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے اور مجرموں کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ ایسے لوگ جن سے نادانستہ طور پر کوئی مسٹیکس ہو گئی ہوں گی یا جو اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں گے، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ رحمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہونی چاہیے تھی نا، تو پھر اس میں جہنم کا ذکر اتنا سختی سے کیوں ہے، اتنا عبرتناک کیوں ہے اور اتنا زیادہ ہمیں کیوں ڈرایا گیا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیلز ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ رحمان کی ایک آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 44 تک کا ایک خلاصہ دیکھیں گے۔ قیامت کا منظر سٹارٹ کیا جاتا ہے اور کیسے ہمارا حساب لیا جائے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارا حساب 1 to 1 ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوری فرصت سے ہمارا حساب لیں گے۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ ذات جو اتنی پرفیکٹ ہے، جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، جب وہ پوری فرصت سے ہمارا حساب لے گی اور 1 to 1 لے گی، آمنے سامنے لے گی، تو وہ حساب کتنا سویر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو حساب تو ہوگا، اگر تم لوگ بھاگ سکتے ہو اے جنو انس کے بڑے بڑے ہجوموں، اگر تم لوگ بھاگ سکتے ہو تو آسمان اور زمین کی حدودوں کو کراس کر لو، ان لیمٹس کو کراس کر لو، لیکن تم یہ کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان تو زمین پہ ہی بھاگیں گے، وہ تو دوڑ سکتے ہیں نا۔ تو جب وہ دوڑنے لگیں گے تو آسمان سے تانبے کی شیلنگ ہو رہی ہوگی، گرم آگ کی شیلنگ ہو رہی ہوگی جس میں دھواں بھی نہیں ہوگا، پیور آگ کی شیلنگ ہو رہی ہوگی، بمباری ہو رہی ہوگی۔ تو اس بمباری سے زمین پہ وہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا، جو جن ہوں گے وہ تو آسمان کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن بمباری تو ہو ہی آسمان سے رہی ہے، تو پھر وہ کیسے آسمان کی طرف یا کہیں اور بھاگ سکیں گے؟ دونوں کے لیے کوئی سیف پلیس نہیں ہوگی، اس دن حساب سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ یہ آسمان جو آج میزان سے کھڑا ہے، بغیر پلر کے کھڑا ہے، توازن سے کھڑا ہے، اس دن یہ بھی پھٹ پڑے گا، اس کا رنگ لال گلاب کی طرح ہو جائے گا یا سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ کبھی سرخ آندھی آتے دیکھی ہوگی آپ نے، اگر آپ صحرائی علاقے میں رہتے ہیں، بہت خوفناک ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، بہت ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو جب اس سے بھی زیادہ ڈارک کلر ہو جائے گا آسمان کا، اس سے اتنی زیادہ جب شیلنگ ہو رہی ہوگی، بالکل ایسے جیسے کسی جانور کی کھال کھینچی جاتی ہے نا، ایسے اللہ تعالیٰ آسمان کی کھال کھینچ لیں گے۔ بہت خوفناک منظر ہوگا، نہ زمین پر کہیں ٹھکانا ہوگا، نہ آسمان پر کہیں، آسمان پھٹ پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن جب حساب لیا جائے گا تو ان لوگوں سے سوال نہیں ہوگا جو اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، یا جن سے نادانستہ انٹینشنلی کوئی مسٹیکس ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد مجرموں کی سزا بتائی جاتی ہے جو کہ بہت ڈراؤنی، بہت عبرتناک ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس دن مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے۔ سب سے پہلی ذلت ہی ان کی یہ ہوگی کہ ان کے چہرے ہی سٹریسڈ ہوں گے، ان خوف اور ڈر سے زرد پڑ چکے ہوں گے، ان کے چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہیں۔ آخر ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کا جرم یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے انکاری تھے، اللہ کے انکاری تھے، قرآن پاک کی باتوں کے انکاری تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ یہ ان کے جرم ہوں گے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی ہوں گی، اسلام کے خلاف سازشیں کی ہوں گی۔ پھر ان کو دکھایا جائے گا، اور ایسے ہی نہیں دکھا دیا جائے گا، پکڑ کے صرف پھینک نہیں دیا جائے گا، انہیں ان کے ماتھے، پیشانی، فور ہیڈ، نواسی اور پیروں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے، اب تو دیکھو، اب تو مانتے ہو نا، کیا اب تم انکار کر سکتے ہو؟ اور اس کے بعد کہانی ابھی یہاں بھی نہیں ختم ہوئی۔ جب انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا، آگ کے عذاب سے انہیں پیاس محسوس ہوگی، وہ پانی پینے لگیں گے تو وہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ہوگا، وہ سخت ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، آگ، اور وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جب اس پانی کو پئیں گے تو ان کی آنتیں تک ابل کر باہر آ جائیں گی، اور پھر وہ واپس آگ کی طرف دوڑیں گے، پھر سے وہ آگ کے عذاب سے بچ کر پانی پینے کی طرف بھاگیں گے، اور پھر وہی کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ یوں وہ آگ اور پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے، یطوفون، وہ اسی میں ہی طواف کرتے رہیں گے، اسی میں گھومتے رہیں گے، اور نہ اس وقت ان کو موت مانگنے سے موت آئے گی، اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہوگا۔ سورہ رحمان کی یہ آیات ایک مومن کو جگانے کے لیے بہت ہیں، ایک مومن کو لرزانے کے لیے بہت ہیں۔ ایک مومن جب ان آیات کو سنتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاتا ہے۔ رحمان نے اتنی سخت سزا کا ذکر کیوں کیا؟
اس لیے کیا وہ ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر مجرم بنو گے تو یاد رکھنا مجرموں کی پھر یہ سزا ہوگی، پھر یہ سزا ہمیشہ کے لیے بھگتنی پڑے گی، پھر تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، پھر تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ابھی سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی تم پڑھے لکھے ہو، انجینئر بن گئے ہو، ڈاکٹر بن گئے ہو، انگلش سیکھ رہے ہو، کیا تم قرآن پاک ترجمے کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا تمہارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس آج ٹائم نہیں ہے، آج تم قرآن پاک کو، اللہ کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہو، تو یاد رکھنا پھر اس دن بھی تم ایک جانور کی طرح بھونے جاؤ گے، جس طرح پورا جانور پاؤں سے اور سر سے پکڑ کے آگ کے اوپر بھون نہیں دیا جاتا، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختی سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بچھڑے ہوئے لوگ اس وقت قبروں میں ہیں ان سب کو قبر کے عذاب سے بچائیں، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں، انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دیں اور ہمارا حساب آسان فرما دیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔